بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع یہ ہے کہ گانا بجانا بہت عام ہو چکا ہے، کیا اس کو سنا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانا بجانا آج کل یہ جدید دور میں بہت ہی عام، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ گانا سننا، گانا گانا ساز و باجے کے ساتھ، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یعنی دل میں نفاق کو گانا اس طرح اگا دیتا ہے جس طرح جب کھیتی کو پانی لگاتے ہیں تو کھیتی اگ جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسح کر کے بندر سور بنا دیے جائیں گے، یعنی ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، اور وہ تبدیلی سور اور بندروں کی صورت میں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا مسلمان ہی ہوں گے وہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی مسلمان ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا قصور کیا ہوگا؟ ان کی شکلیں کیوں مسخ ہو جائیں گی، تبدیل کیوں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں اور گانے بجانے والی عورتوں اور ڈھول بجانے میں مصروف ہو جائیں گے اور شراب پیا کریں گے، اور رات کے وقت وہ لوگ شراب پینے میں اور دوسرے کھیل کود میں مصروف ہوں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ مسلمان بھی ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ان کا جرم اور قصور کیا ہے کہ وہ گانے میں، گانے والی عورتوں میں، فضول کاموں میں، شراب پینے میں وہ مصروف ہو جائیں گے، رات کو یہ عمل کریں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو آدمی گانا بجانے کا کام کرے اور دوسرا وہ جو اپنے گھر میں گانے بجانے کا اہتمام کرے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ سنن الکبریٰ للبہقی، اس میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جو گانا خود گائے یا کوئی آدمی گانے کی پارٹی کرتا ہے، یہ شادی ہے جی بچی کی، جی خوشی کا موقع ہے، جی اے فلانے گلوکار کو بلا لو، وہ گانا بجانے کا اہتمام کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے لوگ بھی آئیں گے، تو اس اہتمام پر اور اس گانے بجانے پر، گانے سنوانے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان گانے والے پر بھی اور گانے کا انتظام و اہتمام و انصرام کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانے والی عورت کے پاس گانا سننے کی غرض سے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈالیں گے۔ اب دیکھیں، گانے والی عورت کے پاس بیٹھا گانا سننے کے لیے، آج جو گانا گانے والے ہیں ان کو ہم تو گانا گانے والے کہتے نہیں، ان کو سٹار، گلوکار اور بڑے بڑے صدارتی ایوارڈ ان کو مل رہے ہیں،
اگر وہ بیمار ہو جائیں جناب ان کے علاج و معالجے کے لیے اس نے بڑی قوم کی خدمت کی. کیا قوم کی خدمت کی؟ قوم کو کنجر خانے میں بدلا اس نے، قوم کو ناچ گانے میں لگا دیا، قوم کو اللہ کے احکام سے دور کر دیا، اور جناب اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور ان کے لیے بڑا اہتمام ہو رہا ہے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے کروڑوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کے مقابل میں ایک عالم دین جو ایک معاشرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، دین کی دعوت میں لگا ہوا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مفت اسپتال میں دوائی بھی نہیں ملتی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی گانے والے معزز اور دین سنانے والے ان کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں معزز نہیں رہتے، ان کی تعظیم نہیں کی جاتی، ان کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر بھیجا، اور مجھے حکم دیا گیا بانسری، صلیب اور امور جاہلیت کو میں مٹا دوں، یعنی ان چیزوں کو مٹانے کے لیے میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مشہور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں دنیا میں آلات موسیقی وہ جتنے بھی ہوں سب کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی آلات موسیقی میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساز، باجے، گاجے، ڈھول، ڈمکے سب کو ختم کرنا. میں تو اس لیے آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گانے بجانے کے آلات کے توڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اسلامی سلطنت و مملکت میں گانوں کا اہتمام ہوتا ہے ہر موقع پر. حضرت نافع بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. راستے میں بانسری کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو انہیں اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی اور اپنی سواری کو راستے سے ایک طرف کو لے گئے تاکہ دوسری سائڈ کو چلے جاؤں، یہ بانسری کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے. جب کافی آگے چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت نافع سے فرمایا کہ آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آ رہی. آپ چلتے رہے. پھر فرمایا اب آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اب نہیں آ رہی. تو آپ نے پھر اپنی سواری کو راستے کی طرف موڑ دیا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ایسی آواز سنی تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیا. ابو داؤد شریف میں یہ روایت میں. تو یہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرامین ہیں. ان فرامین کے ہوتے ہوئے ہم بحیثیت مسلمان اتنی بات تو سوچنی چاہیے کہ جس بات پر اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے. جب ہم گانا سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں وہ گانے کے تصورات جو اس کے بول ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل جو اللہ کی عظمت سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں مختلف وسوسات، مختلف تصورات، مختلف خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو گانے کی وجہ سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، مختلف برے اعمال اور خیالات اس کو آئیں گے. اس لیے یہ بنیاد بنتا ہے برائی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فرامین اپنے اس معاملے میں ارشاد فرمائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کوئی گانے کی ویڈیو ہوتی ہے جیسے ٹک ٹاک پر بنائی جاتی ہیں، وہ سب گانے کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو دھڑا دھڑ ہم شیئر کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ آگے پہنچا رہے ہیں. اب دیکھیں دھڑا دھڑ ہم جو پہنچا رہے ہیں کوئی نیکی کا کام پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو گناہ کا کام پھیلا رہے ہیں. اور جہاں تک یہ گناہ کا کام پھیلتا جائے گا تو سارا گناہ پہلے بنانے والے کو، پھر شیئر کرنے والے کو، پھر آگے جو پہنچا رہا ہے، پھر آگے یہ سلسلہ جتنا چلتا جائے گا، جتنے لوگ اس کو سنیں گے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سب اس گناہ میں برابر شریک ہوں گے. اور آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا. کتنی بڑی ناراضگی. اور پھر جو اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر رہا ہے
یعنی کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل اس نے لگایا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیا، بیوی کو اکٹھا کر، آؤ بھائی ماں تمہیں یہ گانا سنو بھائی، اب یہ بھی تو گانے کا اہتمام ہے نا۔ اب وہ اپنے بچوں کو گانا سنا رہا ہے، بیوی کو گانا سنا رہا ہے، تو یہ ساروں کے سننے کا گناہ اسی کو ہے۔ اسی طرح ہمارے ڈرائیور حضرات بسوں میں وہ جناب جلدی سے ٹیپ لگا دیں گے اور گانا لگا، اب بس میں 100 آدمی سوار ہے، بس میں 50 آدمی سوار ہیں، اب جو ڈرائیور نے گانا لگا رکھا ہے وہ پہلی سیٹ سے لے کے آخری سیٹ تک جتنے افراد موجود ہیں، جن کے کانوں میں یہ گانے کی آواز جا رہی ہے، ان سب کے سننے کا گناہ اس ڈرائیور کو ہے جو گانا لگوا رہا ہے۔ اور اگر ڈرائیور نہ بھی لگائے تو ہمارے ماشاءاللہ منچلے نوجوان، اور لاؤ جی کی ہو گیا جی، اور لاؤ ہاں کوئی فوتکی پہ چل رہے ہیں، ہم کوئی فوتکی پہ جا رہے ہیں، لگاؤ جی شغل میلہ یہ جی ذرا فریشمنٹ ہو جائے گی۔ تو ایسی بات مت کریں، گناہ کے کام میں فریشمنٹ نہ تلاش کریں۔ اگر اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، راحت پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان، دو چیزیں۔ اگر آپ گانے میں مصروف ہوتے ہیں تو شیطان آپ کا ہم سفر بن جاتا ہے، اور اگر آپ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرشتہ آپ کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اس لیے گانا سننا بھی گناہ ہے، گانا سنانا بھی گناہ ہے، اور گانے کے جو آلات موسیقی جن کو کہا جاتا ہے ان کو رکھنا، ان کو بجانا، ان کا سننا سنانا سب گناہ میں شامل ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام دوستوں احباب سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی چیزیں شیئر مت کیجئے کہ جس سے شیئر کرنے کی وجہ سے سارے دیکھنے والوں کا گناہ آپ کے ذمہ ہو۔ اچھی باتیں شیئر کریں کہ وہ دیکھنے والے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے تو پھر ان کا بھی اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔